بات ہے۔ حضرت جبریل نے کہا اقرا، سرکار نے حکم دیا اقرا۔ حضرات محدثین یہ فرماتے ہیں اللہ کا عجیب نظام ہے، اللہ نے یہ طے کر لیا میرا حبیب کا کوئی استاد نہیں ہوگا، میرا حبیب کا کوئی معلم نہیں ہوگا، میرا حبیب کا کوئی گرو نہیں ہوگا، میرا حبیب کا اگر کوئی استاد ہوگا تو وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہوگی۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ الرحمن وہ ہے جس نے براہ راست قرآن سکھایا، گویا قرآن سکھانے میں رحمان نے کسی کا سہارا نہیں لیا۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں جب اقرا کہا گیا، جب کہا حضرت جبریل کو اقرا، اللہ کے رسول نے دوبارہ پلٹ کر حکم دیا اقرا، تو حضرت جبریل نے اللہ کے رسول کے حکم سے اللہ کا حکم پڑھنا شروع کیا، اللہ کے رسول کے حکم سے اللہ کا حکم پڑھنا شروع کیا۔ اور آپ جانتے ہیں استاد جب کہے بچے کو اقرا، بچہ جب پڑھنا شروع کرے تو وہ استاد اور شاگرد ہو جاتے ہیں۔ بچہ پڑھ رہا ہے، استاد سن رہے ہیں، تو استاد کا سننا یہ استاد کی حیثیت سے ہے، شاگرد کا پڑھنا شاگرد کے اعتبار سے ہے۔ علماء کہتے ہیں اسی طرح کہ جس وقت اقرا کہا حضرت جبریل علیہ السلام نے، اور خود نبی علیہ السلام کو جب یہ کانوں تک یہ بات پہنچی تو سرکار نے حکم دیا اقرا، تو زندگی بھر حضرت جبریل پڑھ پڑھ کر اقرا پر عمل کرتے چلے گئے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ اس کے سلسلے میں مزید بات انشاءاللہ آئندہ آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ بتائی جائے گی۔ اتنی بات یاد رکھیں، اقرا یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے ہم سے کہہ رہا ہے، سرکار تشریف لائے، امت کو پیغام سنایا اقرا، آج بھی وہ پیغام ہماری طرف متوجہ ہو رہا ہے۔ اللہ کا کلام ہم سے کہتا ہے ارے اللہ کی بندی تو بھی پڑھ، اے حوا کی بیٹی تو بھی پڑھ، اے زینب کے نقش قدم پر چلنے والی تو بھی پڑھ، اے عائشہ سے محبت رکھنے والی تو بھی پڑھ، فاطمہ کو اپنے نمونہ ماننے والی تو بھی پڑھ، خدیجہ رضی اللہ عنہا کے زندگی کے مطابق زندگی گزارنے والی تو بھی پڑھ، اے مہاجر تو بھی پڑھ، اے حاجرہ تو بھی پڑھ، اے انصاری عورت تو بھی پڑھ، اے مؤمنوں مؤمنات تم بھی پڑھو، اے مسلمین و مسلمات تم بھی پڑھو، صائمین و صائمات تم بھی پڑھو، خاشعین و خاشعات تم بھی پڑھو، متقین و متقیات تم بھی پڑھو، قانتین و قانتات تم بھی پڑھو۔ سب سے کہا جا رہا ہے اقرا، پڑھو پڑھو پڑھو۔ اسی لیے پڑھائی کا حکم جب ہو گیا، علماء فرماتے ہیں ہر امت پر پڑھنا اپنے اپنے حیثیت کے اعتبار سے فرض ہے، اپنی اپنی طاقت کے اعتبار سے فرض ہے، اپنی اپنی ہمت کے اعتبار سے فرض ہے۔ اللہ کرے ہمارا یہاں پڑھنے کے لیے آنا اللہ ہماری زندگی کا کامیاب سفر بنا دے، اللہ ہمیں زندگی میں بہت ساری چیزیں سیکھنے کا ذریعہ فرما دے، اللہ اس پڑھنے کو ذریعہ فرما کر اللہ خیر و عافیت کا فیصلہ فرما دے، اللہ اس پڑھنے کے ذریعے سے اللہ ہمیں حضرت عائشہ، حضرت خدیجہ، حضرت ام سلمہ، حضرت رقیہ، حضرت زینب، حضرت صفیہ، حضرت سودا، حضرت فاطمۃ الزہرا کے نقش قدم پر چلنے کے اللہ توفیق عطا فرما دے۔ حضرت یہ اصل اسی وجہ سے یہاں جوڑا جاتا ہے تاکہ ہم پڑھ کر اپنے اندر کی جہالت، اپنے اندر کے نادانی کو دور فرمائیں۔ اسی لیے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں ان مجلسوں کو تعلیم و تعلم کی مجلس سمجھو، سیکھنے سکھانے کی مجلس سمجھو۔ یہ مجلس صرف بیان کے حد تک آئے، سیکھے چلے گئے، سنے چلے گئے، اس حد تک نہیں۔ میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں آپ کا کیا ڈاؤٹ ہے وہ بھی اسی مجلس سے کلیئر ہو جانی چاہیے، آپ کا کیا سوال ہے
آپ پرچی میں لکھ کر وہ سوال پہنچائیں، پرچی میں لکھ کر اس کا جواب طلب کریں، پرچی میں لکھ کر آپ اپنے اشکالات دور کر لیں۔ بہت سارے خواتین کے اندر بہت سارے سوالات ایک زمانے تک پیدا ہوتے رہتے ہیں، اجاگر ہوتے رہتے ہیں، ستاتے رہتے ہیں، پریشان کرتے رہتے ہیں۔ بھئی ان سوالات کو پوچھ لیا کرو۔ ابھی قریب میں واقعہ پیش آیا، ایک اللہ کی بندی کا نکاح ٹوٹ کر 7 سال کا عرصہ ہو گیا۔ اس بندی کو پتہ نہیں تھا کہ میرا نکاح ان جملے سے ٹوٹ جاتا ہے، ان جملوں سے ختم ہو جاتا ہے، ان جملوں سے نیست ہو جاتا ہے، ان جملوں سے میں گنہگار ہو جاتی ہوں، اجنبی ہو جاتی ہوں۔ لیکن اس اللہ کی بندی نادانی میں رہی، مجلس میں پہنچی، کسی نے سوال کیا، عالم نے جواب دیا، اس اللہ کی بندی فوراً اس مجلس کے اختتام پر ہمارے پاس دارالقضاء حاضر ہوئی، دارالافتاء حاضر ہوئی۔ انہوں نے سوال کیا، ہم نے جواب دیا، بھئی آپ کا رشتہ ختم ہو گیا۔ وہ اللہ کی بندی زار و قطار رونے لگی، کہنے لگی 7 سال کے عرصہ گزر گیا ہے، میرے اتنے بچے ہو گئے، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میرا رشتہ ختم ہو گیا، میں اتنی بڑی گنہگار ہو گئی، اب میں کیا کروں؟ اب ان کو جو ترتیب بتانی تھی بتائی گئی۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ علم بہت کم ہے مستورات کے ماحول میں، مستورات کے آپس کے مذاکرے میں ہم بہت ساری چیزوں کو جانتے ہیں، لیکن سوال جواب کے ذریعے سے اپنی جہالت کو دور کرنا نہیں جانتے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے میں خود آپ بھی اور صحابہ بھی ہفتے میں 1 مرتبہ باقاعدہ ایک دن متعین کرتے تھے مستورات کے لیے۔ جو خود مستورات نے آ کر مطالبہ کیا، اللہ کے رسول آپ مردوں کو نصیحت کرتے ہیں، ہمارے لیے ایک دن متعین فرمائیں۔ سرکار نے متعین فرمایا اور آپ پابندی فرمائی۔ تمام صحابہ کے زمانے میں مستورات کے لیے ہفتے میں 1 دن یا ہفتے میں 2 دن متعین ہوا کرتے تھے۔ بہت بڑی لمبی فہرست ہے، صحابہ جا کر ان میں دین سکھاتے تھے، دین عورتیں سمجھتی تھیں، کوئی بھی اشکال ہوتا تھا وہ اشکال پوچھا کرتی تھیں۔ اس لیے میں خواتین سے گزارش کرتا ہوں، آپ کے بھی اشکالات ہیں، جو بھی اشکال ہو، جو بھی سوال ہو، دین سے متعلق سوال ہو، آپ ضرور معلوم کیا کریں، انشاءاللہ اس کا بھی جواب دیا جائے گا۔ جب ہماری مجلس شروع ہو، امام صاحب کے پاس، مؤذن صاحب کے پاس وہ سوال کی پرچی پہنچا دیا کرے بچوں کے ذریعے سے، انشاءاللہ وہ پرچی یہاں پہنچا دی جائے گی اور جو جواب شرعی جواب ہوگا وہ دے دیا جائے گا۔ عام طور پر میں یہ بھی کہا کرتا ہوں، لوگ جب سوال کرو کہتے ہیں تو جو دنیاوی سوالات ہیں وہ پوچھتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا انتم اعلم بشؤون دنیاکم، ایک روایت میں بھی امور دنیاکم، بھئی تم لوگ دنیا کے معاملے میں اچھی طرح جانتے ہو۔ بعض لوگ سوال کرتے ہوئے ایڈریس پوچھتے ہیں، حضرت یہ مہندیاں، اچھی مہندی کہاں ملتی؟ عربی کیا مہندی کی دکان کھول لے کر بیٹھے ہوئے ہیں؟ مہندی کا ایڈریس پوچھ رہے ہو؟ کیا بنگڑی کی دکان کھول لے کر بیٹھے ہوئے ہیں؟ بنگڑی کے ایڈریس پوچھ رہے ہو؟ بعض لوگ جا کر حضرت ہمیں لوگاں پردہ خریدنا چاہتی، کہاں پردہ مل بھئی؟ وہ سب جا کر ان سے پوچھو جو اس سے متعلق ہیں، بے ہم سے وہ سوال کرو جو ہم سے متعلق ہے۔ ہم دین اور شریعت سے تعلق رکھتے ہیں تو شریعت سے متعلق سوال کرو، عبادت سے متعلق سوال کرو، زندگی سے متعلق سوال کرو، جو شریعت کے احکام ہیں، آداب ہیں، اس سے متعلق سوال کرو، جائز اور ناجائز سے متعلق سوال کرو، حلال اور حرام سے متعلق سوال کرو۔ ایسے سوال کریں گے انشاءاللہ ہمارے علم میں اضافہ ہوگا اور دھیرے دھیرے انشاءاللہ ہماری جہالت بھی دور ہوگی، بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ اور یہ علمی مجلس ہے، من خرج لطلب العلم فهو فی سبیل اللہ، علمی مجلس کے آنے والے اللہ کے راستے میں آئے جیسا، حتی یرجع، جب تک کہ آپ واپس نہ لوٹ جائیں۔ تو آپ ماشاءاللہ آ رہے ہیں تو آپ کے پروں کے، آپ کے قدموں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں، تو اتنا بڑا مقام ہے آپ کا، اس لیے آپ نیت کریں، ارادہ فرمائیں، عزائم کریں، پابندی سے ہم آئیں گے، سیکھنے کے لیے آئیں گے۔ بے بیان تو انشاءاللہ مختصر ہو جائے گا، تفسیر مختصر ہو جائے گی، تھوڑی سی بات ہو جائے گی قرآن و حدیث سے متعلق، لیکن آپ اپنے اشکال، اپنے سوال کو ضرور پیش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لک الحمد و لک الشکر، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم تقبل منا ما كان صالحا واصلح لنا ما كان فاسدا. رب اغفر ورحمة تجاوز ما تعلم إنك أنت العز الأكرم.
رب اغفر وارحم وتجاوز ما تعلم إنك أنت العز الأكرم رب اغفر وارحم وتجاوز ما تعلم إنك أنت العز الأكرم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.